Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our Genetics 2 class. We were discussing gene mutations. So far we have discussed various kinds of gene mutation, and topic of our today's videos and of course in the coming videos is the molecular basis of mutation. یعنی کہ میوٹیشن کیسے ہوتی ہے، ہاؤ ڈی این اے گیٹس ماڈیفائڈ. ہم کہتے ہیں کہ ڈی این اے میں بیس پیئر تبدیل ہو جاتے ہیں، چینج ہو جاتے ہیں بیسز، تو وہ کیسے ہوتے ہیں. تو ان ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم اس پروسیس کو تفصیل سے دیکھیں گے کہ میوٹیشن ڈی این اے میں کیسے ہوتی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈی این اے کا جو ماڈل تھا وہ واٹسن اور کرک نے پیش کیا تھا. وہ سیمی کنزرویٹیو ماڈل تھا. سیمی کنزرویٹیو ڈی این اے ریپلیکیشن یہ ہے کہ جب بھی ڈی این اے کی ریپلیکیشن ہوتی ہے ڈبل سٹرینڈڈ ڈی این اے کی، تو اس کی دونوں سٹرینڈز اوپن ہو جاتی ہیں، کھل جاتی ہیں. فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ڈی این اے ہے، اب یہ ڈی این اے کا ایک چھوٹا سا اسٹریچ ہے، اور جب اس میں ریپلیکیشن ہوتی ہے تو اس کی جو دونوں چینز ہیں وہ کھل جاتی ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں چینز ٹیمپلیٹ کا کام کرتی ہیں. اس سائڈ سے اور اس سائڈ سے ریپلیکیشن شروع ہو جاتی ہے اور یہ ڈی این اے کا مالیکول کھلتا جاتا ہے، یعنی یہ ریپلیکیشن کی ڈائریکشن ہے. اور آخر کار جب ہم اس جگہ سے لے کے یہاں تک پہنچتے ہیں تو ہمارے پاس ایک کے بجائے دو ڈی این اے کے مالیکول آ جاتے ہیں. اب ان دونوں مالیکولز میں یہ جو چین ہے یہ بھی اوریجنل ہے، اور یہ چین جو ہے یہ بھی اوریجنل یا پیرنٹ چین ہے، جبکہ یہ دونوں چینز جو ہیں یہ نیو چینز ہیں یا ڈاٹر چینز ہیں. تو یہ واٹسن اور کرک نے بتایا تھا کہ یہ بیس پیئرنگ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اور اسی بیس پیئرنگ جو کہ کمپلیمنٹری ہوتی ہے، ریپلیکیشن کا دار و مدار بھی اسی پہ ہے. اب اسی ماڈل کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں اسپونٹینیس میوٹیشن یا جین میوٹیشن یا بیس پیئر میوٹیشن کا میکینزم بھی بتایا، اور وہ یہ بتایا کہ اب ڈی این اے کے اندر جو بیسز ہیں وہ ان کا سٹرکچر فکس نہیں ہے، سٹیٹک نہیں ہے، اور اس میں کسی حد تک تبدیلی جو ہے وہ ممکن ہے. خاص طور پہ جو تبدیلی آتی ہے وہ یوں آتی ہے کہ فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس تھائمین ہے، یا ہمارے پاس یعنی جو دو اس والے رنگ والے بیسز ہیں، تو ان میں جہاں پہ ہائیڈروجن ہے، فار ایگزامپل نائٹروجن کے ساتھ ہے، ان میں بھی جو ہائیڈروجن ہے تو یہ ہائیڈروجن موو کر سکتا ہے ایک گروپ سے دوسرے گروپ کو، تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اس ہائیڈروجن کی موومنٹ کی چانسز ہوتی ہیں. تو اب یہ جو موومنٹ ہوتی ہے کہ ہائیڈروجن ایک گروپ سے دوسرے گروپ کو چلا جائے، ان کیمیکل فلکچویشنز کو یا ان کیمیکل چینجز کو ہم ٹاٹومیرک شفٹس کہتے ہیں. اب عام طور پہ یہ ٹاٹومیرک شفٹس ہوتی تو بہت کم ہے، کبھی کبھار ہوتی ہیں یا عام طور پہ نہیں ہوتی، لیکن ان کی ڈی این اے میں یا ڈی این اے کے میٹابولزم میں، یعنی ڈی این اے کے بننے میں، ریپلیکیشن میں
ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، وہ اس وجہ سے کہ یہ بیس پیئرنگ کو چینج کر سکتی ہیں. کیسے ظاہر ہے یہ ساری تفصیل آگے آ رہی ہے. تو ٹاٹومیرک شفٹ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس رنگ ہے، چاہے وہ پیورینز کی ہو یا پیرامیڈینز کی ہو، یہ ایچ ہے تو یہ ایچ موو کر کے ادھر آ سکتا ہے یا ایچ موو کر کے کسی اور جگہ جا سکتا ہے. تو آگے اس کی ڈائیگرام جو ہے وہ آ رہی ہے. اب جو تھائمین اور گوانین ہیں جو نارمل ڈی این اے کے اندر پائی جاتی ہیں، ان کو ہم ان کی کیٹو فارمز کہتے ہیں. اور سائٹوسین اور ایڈینین جو ہیں وہ امینو فارمز ہیں، کیٹو فارمز اور امینو فارمز. اب یہ جو تھائمین اور گوانین اور ایڈینین اور سائٹوسین کی جو فارمز ہیں، پہلے دو جو ہیں تھائمین گوانین کی کیٹو فارم اس کو کہا جاتا ہے، اور ایڈینین سائٹوسین کی فارمز کو امینو کہا جاتا ہے. یہ سٹیبل ہے، لیکن ان میں کبھی کبھی ٹاٹومیرک شفٹ ہو جاتی ہے، اور اس سے جو نئی فارم بنتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں وہ لیس سٹیبل ہے. اور وہ کس چیز میں چینج ہو جاتی ہے؟ انول فارم میں یا آئمینو یا ایمینو فارم میں چینج ہو جاتی ہے. تو اس سے سٹیبل سے لیس سٹیبل ٹاٹومیرک فارمز جب یہ شفٹ ہوتی ہے ہائیڈروجن کی ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو جو نیا مالیکیول بنتا ہے وہ نسبتاً لیس سٹیبل ہوتا ہے، اور اس کو ہم ٹاٹومیرک فارم کہتے ہیں. اب یہ ٹاٹومیرک فارمز چونکہ سٹیبل نہیں ہے تو وہ ہائیڈروجن پھر اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے، اور مالیکیول جو ہے وہ ٹاٹومیرک سے دوبارہ سٹیبل یا نارمل فارم میں آ جاتا ہے. تو شاید آپ کہیں گے کہ اس سے تو کوئی مسائل پیدا ہونے کے چانسز نہیں ہیں، یا اس کا ڈی این اے کی میوٹیشن کے ساتھ کیا تعلق ہے. بظاہر تو کوئی تعلق نظر نہیں آتا کہ نارمل سے یا سٹیبل فارم سے ٹاٹومیرک فارم میں چینج ہو جائے. سو واٹ ول ہیپن. اس میں جو مسائل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب یہ بیس ٹاٹومیرک فارم میں اس وقت آئے، یا یہ شفٹ جو ٹاٹومیرک شفٹ ہے اس وقت ہو جب کہ ڈی این اے کی ریپلیکیشن ہو رہی ہو یا ہونے والی ہو، اور یہ بیسس ٹاٹومیرک فارم میں آ جائیں. اور کس میں آ جائیں؟ نیسنٹ ڈی این اے چین میں. جو ڈی این اے کی چین بن رہی ہے ابھی، جیسے میں نے بتایا کہ یہ چین جو تھی اب یہ ڈی این اے کی کھل گئی ہے. اب یہاں پہ جو کوئی بیس پیئر ہے یا اس چین میں بیس پیئر ہے وہ ٹاٹومیرک فارم میں ہے، تو اٹ ول کریٹ پرابلم. اور اس سے کیا چیز ہوگی؟ میوٹیشن کریٹ ہوگی. اور میوٹیشن اس وقت ہوگی جب بیسز اپنے کیٹو یا امینو فارم کے بجائے کس میں ہوں؟ آئمینو اور انول فارمز میں ہوں. تو اس سے یہ پھر پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے. تو اب اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ بجائے ایڈینین اور گوانین کی پیئرنگ کے اور تھائمین اور سائٹوسین کی پیئرنگ کے ہمارے پاس یہ اب نارمل پیئرنگ ہو جاتی ہے ایڈینین سائٹوسین کے ساتھ، اور گوانین تھائمین کے ساتھ بیس پیئرنگ کرتی ہے. تو آگے یہ ڈائیگرام آ رہی ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ چونکہ بیس پیئر مس میچ ہو جاتے ہیں تو جب چینز کھلتی ہیں تو اس میں پھر یہ پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے ٹاٹومیرک. تو اے ٹی ٹو جی سی اور جی سی ٹو اے ٹی بیس پیئر سبسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو یہ آپ کے سامنے ہے. اب یہ نارمل ڈی این اے ہے، اور اب جب اس کی ریپلیکیشن ہو رہی ہے تو ہمارے پاس یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب نارمل پیئر ہے جی ٹی. ٹاٹومیرک شفٹ ہو گئی. اب ٹاٹومیرک شفٹ کی وجہ سے اب یہ جو بیس پیئرنگ ہے یہ اب نارمل ہے، اور یہ چین نارمل ہے.
اب جب یہ آگے جائیں گے اور اپلیکیشن ہوگی، یہ چین کھلے گی تو اس جی کے ساتھ سی آنا چاہیے. تو جب یہ چین کھلے گی ایسے تو ادھر جی ہے ادھر ٹی ہے، اس کے ساتھ تو سی لگ جائے گا لیکن اس کے ساتھ کیا آ جائے گا، ٹی آ جائے گا. تو اب یہاں پہ بجائے جی سی کے ہمارے پاس کیا چیز آ گئی، اے ٹی آ گیا. تو پورا پیئر جو ہے وہ اٹ ہیز بین چینجڈ بائی دی ٹاٹومیرک شفٹ. تو ٹاٹومیرک شفٹ کی وجہ سے اب نارمل پیئرنگ ہوتی ہے، اور اب نارمل پیئرنگ جو ہے اٹ ریزلٹس ان دا فارمیشن آف اے میوٹیشن. اب یہ ہم نے ٹاٹومیرک شفٹ والے فارمز نہیں دیکھے، تو اب اس سلائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں. یہ ہیں ٹاٹومیرک فارمز. یہ نارمل فارم ہے ایڈنین کی، یہ اس کی ٹاٹومیرک فارم ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو ہائیڈروجن ہے وہ NH2 گروپ سے نیچے آ گیا. یہ تو ہمارے پاس جو اس کی امینو فارم تھی وہ آئی امینو فارم میں کنورٹ ہو گئی ایڈنین کی، اور یہاں پہ بھی وہی صورتحال ہوئی. ہائیڈروجن نے اپنی پوزیشن چینج کر لی تو یہ ایڈنین اور سائٹوسین امینو سے آئی امینو فارم میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. یہ اور گوانین تھائمین جو ہے وہ کیٹو سے انول فارم میں. یہ ایچ یہاں پہ چلا گیا تو یہ او ایچ بن گیا، تو کیٹو سے انول فارم، اور یہاں پہ بھی وہی صورتحال ہے آپ کے سامنے. تو یہ کیٹو سے انول فارم. دس از ٹاٹومیرک شفٹ. اب اس ٹاٹومیرک شفٹ کے جو اب نارمل ایفیکٹس ہیں وہ آگے آ رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے اس کے اب نارمل ایفیکٹ ہیں کہ ناؤ ایڈنین کین بانڈ ٹو سائٹوسین. تو یہ ایڈنین ہے، یہ اس ٹاٹومیرک شفٹ کی وجہ سے یہ اب سائٹوسین کے ساتھ بانڈ کر سکتا ہے، اور تھائمین جو ہے وہ گوانین کے ساتھ اس ٹاٹومیرک شفٹ کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بانڈنگ ہو سکتی ہے. جب سائٹوسین وغیرہ امینو سے آئی امینو فارم میں آ جائیں اور یہ تھائمین وغیرہ ایڈنین جو ہے یہ کیٹو سے انول فارم میں آ جائیں تو اب نارمل. تو یہ وہی جو ابھی ہم نے دیکھی تھی. تو یہ تھوڑا سا ہم نے ٹاٹومیرک شفٹس کے بارے میں دیکھ لیا. مزید اس کی تفصیلات انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں دیکھیں گے. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو in the next video.